کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بابا کس چیز پہ خوش ہیں, آپ اس سے کیا کریں تو بابا خوش ہیں, آپ کو پتہ ہے اس بات کا. مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بابا کو بڑا شوق ہے کہ آپ اس پہ قرآن پاک کی تلاوت سنیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بابا کو بہت شوق ہے کہ آپ اس سے اچھی اچھی ویڈیوز دیکھیں اور خدمت کیسے کرنی ہے اور دین کیسے سیکھنا ہے, آپ وہ چیزیں سیکھیں, اور آپ وہی چیزیں دیکھتی ہیں اور اسے بڑے کیئرفل ہو کے اس کا استعمال کرتی ہیں, صاف ستھرا رکھتی ہیں اور بڑے پیار سے اسے اچھی جگہ پہ رکھتی ہیں, اونچی جگہ پہ رکھتی ہیں کہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. ٹھیک ہے جی, آپ سمجھ رہی ہیں نا میری بات. اور اس کے بعد جب آپ بابا کا شکریہ, بابا آپ کا بہت شکریہ, اس کی وجہ سے مجھے یہ فائدہ ہوا, میرا سلیبس زیادہ اچھے طریقے سے میں کور کر سکتی ہوں, میں اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ قریب ہو گئی ہوں. وہ فوائد بھی بیان کرے, ساتھ میں اس کی کیئر بھی کرے اور اس سے بہترین وہ کام لے جس سے ابا جی خوش ہو رہے ہیں. تو آپ یہ خیال اب ابا جی خوش ہوں گے کہ نہیں؟ کیا وہ اگلی بار گفٹ دیں گے تو وہ آپ کو دیں گے کہ نہیں؟ اب دیں گے. تو بیٹا یہ فرق دیکھا تم نے. اچھا اب سمجھیے ذرا, جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں, جو صلاحیتیں بھی دی ہیں, نظریں دی ہیں, ہم ہاتھ پاؤں دیے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہوا, ہم سوچ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, ان صلاحیتوں کا شکر ایسے ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. ہاتھوں سے وہ کریں جس سے اللہ خوش ہوتا ہے, دماغ سے وہ سیکھیں جس سے اللہ خوش ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ ہے شکر, پریکٹیکل شکر اس کا. اور ساتھ میں الحمدللہ فیلنگ کے ساتھ. فیلنگ کسے کہتے ہیں؟ احساس کے ساتھ. آپ کسی سے حال پوچھیں, اچھا یہ آپ کا کیا حال ہے؟ شکر ہے اللہ تعالیٰ, شکر ہی کرنا چاہیے تھا. یہ شکر گزاری آپ کی نہ شکر آپ آتا نا. تو یہ دیکھیں الفاظ سے نہیں فرق پڑتا, الفاظ کے ساتھ آپ کی فیلنگ وہ ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, آپ پوچھتے ہیں کیا حال ہے؟ الحمدللہ, اللہ کا بڑا شکر ہے, اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے, اس کا مطلب ہے واقعی شکر ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور ایک ہے جناب آپ کا کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے جی, شکر ہی کرنا چاہیے تھا, اے نہ شکرا ترین بندہ ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو بیٹا یہ سمجھیے, دونوں میں فرق سمجھیے, پریکٹیکل فرق سمجھیے کہ شکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ, ایک تو چیز یہ کہ آپ اس کا دل سے شکر محسوس کر رہے ہیں کہ یہ آپ پر احسان ہوا ہے, دل سے محسوس کریں. دوسرا, آپ اس سے بھرپور پوزیٹیوٹی پیدا کرنے کی کوشش کریں, بھرپور کچھ اچھا کرنے کی کوشش کریں. تو شکر کا جو, اب سمجھ میں آ رہی ہے تھوڑا بات؟ آپ زبان سے بھی بولیں اور پریکٹیکلی بھی. ٹھیک ہے, پھر ہی شکر ہے نا. آپ مثال کے طور پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نظریں دی ہوئی ہیں, آنکھیں دی ہوئی ہیں, اس کا اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر ادا کرنا ہے. اس سے وہ کریں جس سے اللہ خوش ہوتا ہے. قرآن پاک کی تلاوت کریں, پڑھیں اسے. ٹھیک ہے, والدین کی جا کے خدمت کریں اور ان سے پیار سے دیکھیں اور عاجزی کے ساتھ انہیں دیکھیں. یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ شکر گزاری کے کھاتے میں آ جاتی ہیں. اور اگر اسے ہم ڈرامے دیکھ رہے ہوں اور فلمیں دیکھ رہے ہوں, اب کیا ہے, اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں الحمدللہ, اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں اور میں اسے ڈرامے دیکھ رہی ہوں. ٹھیک ہے, ہم ٹی وی پہ کون سا ڈرامہ کس وقت لگنا ہے اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں. اس سے آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا. اب یہ نہ شکرا پن ہے اس کا. ایک بات یہاں کلیئر ہوئی تھوڑی سی چیز کہ جو اللہ نے آپ کو چیزیں جو بھی صلاحیتیں دی ہیں ان کا اچھا استعمال جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور ان سے بھرپور کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرنا. اس کے بارے میں ایک اور مفہوم آتا ہے عربی میں شکر کے اعتبار سے, وہ ایک مثال دیتے ہیں. کہتے ہیں جب ایک اونٹنی نارمل سا چارہ کھا کے بھرپور دودھ دے تو اس کا مطلب اسے شکر سے تشبیہ دی گئی ہے. اس کا مطلب آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی ریسورسز دی ہیں, جو بھی وسائل آپ کو دی ہیں, جو بھی آپ کو صلاحیتیں دی ہیں, اور جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے رزق کے جو بھی ذرائع دیے ہوئے ہیں, آپ کے پاس گھر ہے, آپ کے پاس کوئی کنوینس ہے, آپ کے پاس اتنا مال, اتنا پیسہ ہے کہ جس سے آپ اپنا گزر بسر کر پا رہی ہیں, آپ یہاں آ سکتی ہیں. بہت سارے بچے یہاں پہ نہیں آئے, ایسے ہی ہے نا, بیچاری گھروں میں بیٹھی پریشان ہو رہی ہیں, انہیں سمجھ بھی نہیں آ رہا, انہیں کوئی سکھانے والا بھی نہیں ہے. تو آپ کے پاس یہ بھی ہے. تو یہ ساری چیزوں کا اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ شکر کا صحیح معنوں میں شکر گزار ہونا چاہتی ہیں تو جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا اس کا بھرپور فائدہ اس سے لینا اور اس کا بھرپور آگے اس سے آؤٹ پٹ دینا. چیز کلیئر ہو رہی ہے کہ نہیں؟ شکر گزاری کی سمجھ آ رہی ہے نا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شکر گزاری سے ہمارا رزق کیسے بڑھتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ آپ ماشاءاللہ یہاں پر آئی ہوئی ہیں اور آپ کا ٹارگٹ یہ ہے کہ جب آپ 4 ماہ بعد یہاں سے نکلیں تو آپ ارننگ کے قابل ہو چکے ہیں. ایسے ہی ہے نا. آپ کو کتنے دن ہو گئے یہاں پر آتے ہوئے؟ 1 دن, 2 دن, 2 ویک ہو گئے. اچھا 2 ویک ہو گئے. 2 ویک کا شکر ادا کرنے کا مطلب پتا کیا تھا؟ یہ کہ اگر میں آپ کو صرف 2 لائف سٹائل بتاتا ہوں.
آپ خود ہی دیکھیے گا کہ آپ شکر گزار کس طرح زیادہ ہو سکتے ہیں. الحمدللہ آپ آلریڈی شکر گزار ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم انشاءاللہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح زیادہ شکر گزار ہو سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو زیادہ رزق چاہیے, ایسے ہی ہے نا, زیادہ رزق چاہنا کسی بھی حوالے سے غلط نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے نا. اللہ تعالیٰ اگر آپ کو جائز ذرائع سے خوشی بھی دیتا ہے, سکون بھی دیتا ہے, اچھی صحت بھی دیتا ہے, علم بھی دے رہا ہے اور مال بھی دے رہا ہے, ٹھیک ہے, عزت بھی اللہ دے رہا ہے, تو یہ ساری چیزیں ہمیں چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ چاہیے. اچھا اگر مال بھی چاہیے, یہ بھی غلط نہیں ہے, اگر آپ چاہتے ہیں یا اللہ مجھے مال بھی زیادہ دے, تو وہ بھی پھر میں یا اللہ تیرے راستے میں اور زیادہ لگاؤں گا, اس میں کچھ غلط ہے؟ پھر پہلی بات تو بیٹا یہ ہوا کہ مال کے اعتبار سے بھی نیگیٹو چیزیں اپنے ذہن سے نکال دیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال زیادہ ہونا نقصان دہ ہے, اس سے بندہ جہنم کی طرف چل پڑتا ہے, یہ ضروری نہیں ہے. وہ اگر آپ غلط راستے سے کما رہے ہیں, چاہے تھوڑا کما رہے ہیں, تب غلط ہے, لیکن اگر حرام ہے چاہے تھوڑا ہے, وہ تھوڑا بھی خطرناک ہے, اور اگر حلال ہے جائز ذرائع سے ہے چاہے زیادہ ہے, وہ زیادہ بھی ٹھیک ہے. کیا ادھر سے کوئی پوائنٹ آیا تھا, بات آئی تھی جی میرے بس یہی بیٹا, اس لیے آپ اس بات کو سمجھیں کہ جو مال ہے وہ بھی اس کے بارے میں نیگیٹیوٹی ختم کر دیں, وہ بھی اللہ کی نعمت ہے. تو وہ نعمت ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں چاہیے, صحت بھی چاہیے, آپ کو علم بھی چاہیے, تو آپ کو مال بھی چاہیے. اب یہ ساری چیزیں اللہ سے مانگیں بھی اور اللہ کے راستے میں لگائیں بھی. تو یہ ایک تو پوائنٹ آپ کے سامنے آ گیا کہ ہم نے رزق کو اپلائی کس طرح سے کرنا. اب میں آپ کے سامنے دو سینیریو رکھتا ہوں, آپ نے پوری توجہ سے بات کو سن کے پھر آپ نے رسپونڈ کرنا ہے. 2 ہفتے اور گزر جائیں اور آپ کو تب بھی نہ پتا چلے کہ آپ نے یہاں سے 4 ماہ میں کیا کیا کرنا ہے, سوچنے والی بات ہے نا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اور آپ میں سے اگر کوئی اس کے بارے میں ٹینشن بھی نہیں لیتا, ٹھیک ہے, اور آپ یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ اس کے بعد نہ میں ہم نے ارننگ کیسے کریں گے, آپ نے نہ کوئی کویسچن پوچھا کہ ہم نے 4 ماہ میں کیا کیا کرنا ہے, اس سے ہم کس طرح سے ارننگ میں کنورٹ کریں گے, ان کورسز کی آگے ڈیمانڈ کیا ہے, بات کی سمجھ آ رہی ہے. ایک رویہ یہ ہے, دوسرا رویہ یہ ہے, آج ہی سر آتے ہیں, سر کا لیکچر ہونا ہے آپ کے ساتھ, یہ ہو چکا ہے ہونا ہے, آج ہی سر آتے ہیں, آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ سر پلیز آپ کا تھوڑا سے آؤٹ لائن دیں گے کہ ہم نے 4 ماہ میں کرنا کیا کیا. کیوں؟ وقت کا بھی آپ نے شکر گزار ہونا ہے بیٹا. وقت آپ کے خیال میں ایک ذریعہ ہے کہ نہیں, ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل. بیٹا وقت کو ہم کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں یہ بھی ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ ہم شکر گزار ہیں کہ نہیں شکر گزار. اس کے لیے ہم وقت کو اگر ضائع کر رہے ہیں تو ہم اس کے شکر گزار نہیں ہیں. ہم اگر اس سے بھرپور آؤٹ پٹ لیتے ہیں, ہم اس سے بھرپور فائدہ لیتے ہیں, تو کیا ہے؟ شکر گزار ہے. اب دیکھیے اگر آپ 2 ماہ یعنی کہ 2 ہفتے اور گزارنے کے بعد آپ کو پھر بھی نہیں پتا چلتا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, اس کا مطلب آپ وقت کو تھوڑا تھوڑا ضائع کر رہے ہیں اپنے طور پہ. اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی میرے پاس ٹائم بڑا لمیٹڈ ہے, 4 ماہ ٹوٹل ہے, اس میں سے یعنی کہ 3.5 ماہ تقریباً رہ گئے ہیں, آپ یہ سوچتے ہیں, اور 3.5 ماہ جو ہے یہ ٹائم ہے, اور ٹائم بڑا قیمتی ہے, اور آپ آج ہی پوچھتے ہیں کہ سر پلیز مجھے بتائیے کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, اور اس سے ارننگ کیسے ہوگی. ٹھیک ہے, اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, جب آپ نے ان سے پوچھا نا, آپ اگلا کام کیا کریں, جائیں گھر پہ جا کے نیٹ سے ذرا چیزیں سرچ کریں کہ یہ کورسز کر کے بندہ کیسے ارننگ شروع کر سکتا ہے. مثال کے طور پر میں نے بتایا جی ویب ڈیولپمنٹ کے حوالے سے چیزیں آپ نے کرنی ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ جا کے دیکھیں کہ ہم فری لانسنگ ویب ڈیولپمنٹ کے ذریعے سے ہم کیسے ارننگ کر سکتے ہیں. آپ جا کے ڈھونڈیں, یہ وقت اپنے اوپر لگائیے, تو کیا ہوگا, اس کا مطلب ہے آپ وقت کا شکر گزار ہو رہے ہیں. آج آپ نے پہلے پوچھا ان سے, کل آپ خود بھی جا کے گھر میں کچھ ریسرچ کرتی ہیں, ڈھونڈتی ہیں کچھ چیزیں, یار اس سے کیسے کمائی کی جا سکتی ہے, کیا کیا طریقے ہیں, آن لائن کمائی کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے, کیا مجھے جاب کرنی پڑے گی یا بزنس کرنا پڑے گا, مجھے اس کے لیے لیپ ٹاپ چاہیے یا کام یا موبائل سے بھی کام چل جائے گا. یہ ساری چیزیں آپ دیکھتی جائیں اور پھر یہ سوچیں اچھا لیپ ٹاپ چاہیے, اس کے لیے کیسا چاہیے, اس کے لیے کتنے پیسے آئیں گے, کہاں سے آئیں گے, کمیٹی ڈالنی پڑے گی, کیا کرنا پڑے گا, جو بھی آپ اس پہ پوری طرح سے اسے توجہ دیجیے, اور اس کے بعد آپ اس سے بھرپور سیکھ کے دیکھیں کہ میں اس کے ذریعے سے کیا کیا کر سکتی ہوں. آپ یہ سوالات اپنے آپ سے پوچھیے, اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر شکر گزار ہیں. سمجھ آ رہی ہے بیٹا بات؟